أبصار الناظرين وعجزت عن نعته أوهام الواصفين ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسول المسدد والمصطفى الأمجد مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الدائمة على سائر أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين أما بعد فقد قال الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله والعلي العظيم صلوات اللهم صل على محمد میں ملتمسوں کے بانیان مجلس کے مرحومین مرحومات اپنے اور میرے مرحومین مرحومات اور ملت تشیعوں کے جملہ مرحومین مرحومات خصوصاً جو حال ہی میں ہمارے عزیز فوت ہوئے ہیں ان تمام تر کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ بسم اللہ بارہ محمد وآل محمد علیہ السلام کے صدقے میں اس عرش اعضاء کے صدقے میں عبادت سے عرش اعضاء کے صدقے میں بانیان مجلس اعضاء اور عشرہ محرم کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما محمد وآل محمد کے صدقے میں میری ماں بہنوں بزرگوں دوستوں اور ان بچوں کا اس مجلس میں تشریف لے کر آنا اپنی عظیم عبادت میں شمار فرما اور محمد وآل محمد کے صدقے میں اس ذکر کے صدقے میں تمام حاضرین کی خواہشات شرعیہ کو پورا فرما محمد وآل محمد کے صدقے میں اس ادارے اور باقی جتنے بھی ادارے ہیں ملت تشیعوں سے متعلق تمام تر اداروں کی اپنی نہ دیکھنے والی آنکھ سے حفاظت فرما اور محمد وآل محمد کے صدقے میں ان اداروں کے ساتھ تعاون کرنے والے مومنین و مومنات کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما اور محمد وآل محمد کے صدقے میں کائنات کے اندر جہاں جہاں پر بھی ظلم ہو رہا ہے ظالموں کو نیست و نابود فرما اور مظلوموں کو رہائی نصیب فرما محمد وآل محمد کے صدقے میں بیماروں کو شفاء کاملہ و عاجلہ عنایت فرما بے اولادوں کو اولاد نرینہ عنایت فرما بے ہدایتوں کو ہدایت نصیب فرما بے جرم اسیروں کو رہائی نصیب فرما محمد وآل محمد کے صدقے میں ہمارا خاتمہ بالایمان فرما ہمارا خاتمہ بالولایت فرما اور محمد وآل محمد کے صدقے میں ہمیں اس وقت تک موت نہ دینا جب تک تیری ذات ہم سے راضی نہ ہو جائے محمد وآل محمد کے صدقے میں ہمیں دنیا میں زیارت مولا حسین علیہ السلام نصیب فرما اور آخرت میں شفاعت مولا حسین علیہ السلام نصیب فرما اپنی آخری حجت زہرا کے آخری فرزند ہمارے زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت اور ظہور امام زمانہ کے لیے بلند آواز سے درود بھیجیں اللهم صل على محمد وآل محمد عزیزان گرامی قدر سلسلہ گفتگو اذہان عالیہ میں محفوظ ہوگا کہ خالق لم یزل اپنی لارائب بے عیب بے مثل و بے مثال کتاب میں ارشاد فرما رہا ہے سورہ بقرہ کی پہلی 5 آیات کے اندر الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی قسم کے شک و شبہ کی گنجائش نہیں اور پھر یہ کتاب ہدایت ہے للمتقین ہدی للمتقین
یہ کتاب ہدایت ہے متقین کے لیے، اور جملہ میں اعادہ کر رہا ہوں کہ اللہ نے ہمیں امام وہ دیا ہے جو امام المتقین ہے، لہٰذا اس کتاب سے کوئی اور ہدایت لے نہ لے، کم از کم ہمیں لینے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم نے امام اسے مانا ہے جو امام المتقین ہے۔ اور اللہ کا انعام دیکھیے محبان محمد و آل محمد علیہ السلام کے اوپر، اللہ نے ہمیں 12 امام دیے اور 12 کے 12 وحی سے دیے۔ وحی یعنی جبرائیل جو پیغمبر کے اوپر نازل ہوتے تھے، ہمیں اللہ نے 12 امام دیے اور 12 کے 12 وحی سے دیے، اور لوگوں نے جن کو امام اور خلیفہ مانا وہ شورا کے ذریعے سے۔ یہی وجہ ہے کہ میرے نبی نے فرمایا ان 12 کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے، اولنا محمد، آخرنا محمد، اوسطنا محمد، کلنا محمد، کہ ہمارا پہلا بھی محمد ہے، یعنی جو کچھ میں کہہ کے جا رہا ہوں میرے بعد والا بھی وہی کہے گا۔ اوسطنا محمد، جو کچھ میرے بعد والے نے کہا درمیان والا بھی وہی کچھ کہے گا، جو درمیان والا جو کچھ کہے گا، آخرنا محمد، آخری بھی وہی کچھ کہے گا۔ یعنی عزیزان گرامی مرتبت، یہ خدا کا ہم پر بہت بڑا احسان نہیں ہے کہ اس نے ہمیں وہ خلفاء، وہ امام، وہ ہستیاں عطا فرمائی جس کے پہلے کا جو قول ہے وہی درمیان والے کا، جو درمیان والے کا ہے وہی آخری کا ہے۔ یعنی کائنات کے اندر عزیزان گرامی مرتبت اپنی عظمتوں کو سمجھیے خدا کے لیے، یہ آپ کی بہت بڑی عظمت ہے۔ اللہ نے کائنات میں صرف آپ کو وہ ہادی اور رہنما دیے ہیں جن کے نہ قول میں تضاد ہے نہ فعل میں تضاد ہے۔ وہی درمیان والا فرما رہا ہے، جو درمیان والا فرما رہا ہے وہی آخری فرما رہا ہے۔ اسی لیے میرے نبی نے فرمایا کہ اولنا محمد، آخرنا محمد، اوسطنا محمد، کلنا محمد، ہم سارے کے سارے محمد ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ جب چادر تطہیر کے نیچے 5 جمع ہوئے تھے، 12 نہیں عزیزان گرامی مرتبت، 5 جمع ہوئے تھے، جبرائیل کو سمجھ نہیں آ رہی تھی پیغام کسے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ کہا کہ یہ قرآن ہدایت ہے متقین کے لیے، اور پھر متقین کی علامتیں اور نشانیاں بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ متقی اسے کہا جاتا ہے کہ جو غائب پر ایمان رکھتا ہے، غائب پر ایمان رکھتا ہے۔ میں پھر لفظ کہہ رہا ہوں، غائب پر ایمان رکھتا ہے۔ غائب کے اندر کائنات کی ہر چیز آ جائے گی۔ کچھ ہمارے مومنین اللہ نے ایسے خلق فرمائے ہیں کہ غائب سے فوراً حجت دورہ تک پہنچ جاتے ہیں اور ان کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، محبت اتنی ہے نا اس گرانے سے۔ اور یہ محبت خدا کا شکر کرے کہ اللہ نے آپ کو اس گرانے کی محبت دی ہے جس کی محبت بھی عبادت ہے۔ ویسے آپ انسان انسانوں سے محبت کرے تو شاید وہ درجہ نہ مل پائے جو ان سے محبت کرنے کی ضرورت ہے۔ بس یہی وجہ کہ جب ذکر کیا جاتا ہے محبت کے عنوان سے تو امام کا غائب کے عنوان سے تو فوراً امام زمانہ اجل اللہ شریف ذہن میں آ جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ متقی کی علامت یہ ہے کہ وہ غائب پر ایمان رکھتا ہے۔ اب غائب کے اندر عزیزان گرامی مطلب میں چیزیں گنوانے نہیں جا رہا کہ غائب میں کیا کیا ہے، بس اشارہ کر کے آگے بڑھ جاؤں گا۔ مومن کی علامت یہ ہے کہ وہ غائب پر ایمان رکھتا ہے۔ اللہ غائب ہے تو اس پر ایمان رکھتا ہے۔ اللہ غائب ہے تو اس پر ایمان۔ کسی نے آج تک اللہ کو دیکھا؟ کوئی بندہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے اللہ کو دیکھا؟ کوئی بندہ کہہ سکتا ہے کہ مجھے اللہ کی سمجھ آ گئی؟ کوئی بندہ کہہ سکتا ہے کہ اللہ لوکنگ لائک دس، اس طرح کا ہوگا؟ نہیں عزیزان گرامی قدر، جو ذہن میں گھر کر گیا وہ انتہا کیسے ہوا، جو سمجھ میں آ گیا وہ خدا کیسے ہوا۔ کوئی بندہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے اللہ کو دیکھا ہے۔ تو عزیزان گرامی مرتبت مومن کی صفت اور نشانی یہ ہے کہ وہ غائب پر ایمان رکھتا ہے۔ خالق لم یزل غائب ہے تو اس پر ایمان۔ 1,24,000 انبیاء میں سے کوئی نبی ہمارے سامنے اللہ نے نہیں بھیجا،
پھر بھی ان پہ ایمان، یعنی 1,24,000 انبیاء جو غائب تھے ہماری نسبت، ان سب پہ ایمان رکھتا ہے۔ اور پھر انتہا یہ ہے کہ 12 اماموں میں سے کسی امام کو نہیں دیکھا، لیکن ہر امام پہ ایمان رکھتا ہے۔ بے شک امام کا نام آ گیا تو ایک جملہ دیا کرتا چلوں، امام کا انتظار کرنا کتنا بڑی عبادت ہے۔ خالق خود فرماتا ہے قرآن مجید میں ظاہراً سورہ یونس کے اندر، فانتظروا انی معکم من المنتظرین، دیکھو میں بھی اس کا انتظار کر رہا ہوں، تم بھی کرو۔ فانتظروا انی معکم من المنتظرین۔ انشاءاللہ ایک دن گفتگو ہوگی اس حوالے سے بھی کہ امام کا انتظار کتنا بڑی عبادت ہے۔ کہا کہ مومن وہ ہے جو غائب کے اوپر ایمان رکھتا ہے، اور پھر فرمایا غائب کے اوپر ایمان رکھنے کے بعد مومن کی خاصیت یہ ہے کہ وہ نماز کا ادا کرنے والا۔ میں جملہ کئی دفعہ کہہ چکا ہوں ان 4 دنوں کے اندر کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی علی والا ہو اور اس کی نماز قضا ہو۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اگر کوئی بندہ کہے کہ میں علی والا بھی ہوں اور نماز نہیں پڑھتا تو مجھے معاف کیجئے گا، جملے روایات کی روشنی میں کہہ رہا ہوں، اس نے علی کو دل سے مانا ہی نہیں، زبانی دعویٰ ہے خالی کہ میں علی کا چاہنے والا ہوں۔ اچھا پھر فرمایا کہ مومن کی صفت یہ ہے کہ وہ نماز کا ادا کرنے والا ہے، اور پھر کہا کہ ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتا ہے۔ اللہ کے دیے ہوئے رزق میں جو خرچ کرے اسے مومن کہا جاتا ہے، اور اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے اگر ایک بندہ مومن 1 پاؤنڈ خرچ کرتا ہے تو اللہ اسے 10 گنا بڑھا دیتا ہے۔ حتیٰ کہ روایت کے لفظ یہ ہیں کہ اگر امام مظلوم کی عزاداری کے حوالے سے ایک بندہ 1 روپیہ 1 درہم خرچ کرتا ہے تو روایت یہ کہتے ہیں کہ اللہ اس کے مال کو 70 گنا بڑھا دیتا ہے۔ اتنی بڑی فضیلت۔ اور پھر فرمایا کہ مومن کی علامت یہ ہے کہ ہر اس چیز پر ایمان رکھتا ہے جو ہم نے قلب مصطفیٰ پر نازل کی، کتاب کی صورت میں نازل کی، کتاب صامت کی صورت میں نازل کی، گرچہ کتاب ناطق کی صورت میں نازل کی، دونوں پر ایمان رکھتا ہے۔ میں گفتگو کر چکا ہے اس لیے میں اس گفتگو کو چھیڑوں گا نہیں، صامت اور ناطق کو۔ تو کہا کہ ایک تو اس چیز پہ ایمان رکھتا ہے جو کچھ ہم نے پیغمبر پہ نازل کیا، اور پھر ہر اس چیز پر بھی ایمان رکھتا ہے جو پیغمبر سے پہلے ہم نے نازل کیا۔ اس کی تفصیل بھی میں بیان نہیں کروں گا، بس ترجمہ کر کے آج ایک مطلب آپ کی دامنوں کی طرف پھیلانا ہے، دیکھنا ہے کہ کون سمیٹتا ہے اور کون نہیں۔ تو عزیزان گرامی مرتبت جب ساری صفات گنوا چکا خالق لم یزل متقین کی، پھر کہا کہ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، فلاح رب کی طرف سے جنہیں ہدایت مل چکی ہے یہی وہ لوگ ہیں، اور قیامت کے دن کامیابی اور کامرانی بھی انہی کا مقدر اور قسمت ہے۔ اچھا عزیزان گرامی مرتبت آیت کا آغاز ہو رہا ہے الف لام میم۔ اس حوالے سے روایات کے اندر اور علماء سے آپ نے یہی سنا ہے کہ یہ حروف مقطعات ہیں، یعنی الف لام میم، ٹھیک ہے جی، ان حروف کا کوئی معنی نہیں ہے، لیکن امام جعفر صادق علیہ السلام نے ان حروف کا مطلب اور معنی بتلایا ہے۔ وہ معنی آپ حضرات کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ امام فرماتے ہیں کہ امام سے جب سوال کیا گیا نا کہ یبنا رسول اللہ الف لام میم سے کیا مراد ہے، تو امام نے فرمایا الف خدا کی صفت ابتدا ہے۔ ماشاءاللہ۔ کس طرح؟ کہا کہ الف خدا کی صفت ابتدا ہے، اللہ ہی تمام مخلوقات کا پیدا کرنے والا ہے، الف سے مراد۔ غور فرمائیے گا، انتہائی آہستگی کے ساتھ اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ مطلب پہنچ جائے ہر بندے تک۔ اور پھر فرمایا کہ جس طرح وہ خالق لم یزل تنہا ہے اسی طرح یہ الف بھی تنہا ہے۔ جس طرح رب ذوالجلال اپنی خدائی میں، اپنی یکتائی میں
تنہا ہے، اسی طرح الف بھی تنہا ہے. خدا عادل ہے اور ٹیڑھا نہیں ہے، اس لیے الف بھی ٹیڑھا نہیں ہے. ماشاءاللہ. جس طرح خدا عادل ہے اور ٹیڑھا نہیں ہے، اسی طرح الف بھی بالکل سیدھا ہے اور ٹیڑھا نہیں ہے. کہا کہ اللہ تنہا ہے اور الف بھی تنہا ہے. ماشاءاللہ. اور پھر فرمایا کہ مخلوق خدا سے اتصال کرتی ہے، جبکہ اللہ مخلوق سے متصل نہیں ہوتا ہے. یعنی انسانوں کو ضرورت ہے کہ اللہ تک پہنچے، اللہ کو ضرورت نہیں کہ انسانوں تک پہنچے. اسی طرح الف کے بارے میں فرمایا کہ الف وہ ہے جس سے باقی حروف تہجی متصل ہوتے ہیں. اور پھر میرے امام نے یہ لفظ جب سارے بیان کر دیے تو پھر قرآن کی وہ آیت جسے میں بار بار آپ حضرات کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں، توجہ فرمائیے گا کہ فرمایا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، قرآن وہ کتاب ہے جس میں کسی قسم کے شک و شبے کی گنجائش نہیں. میں یہ لفظ 2-3 مرتبہ دہراؤں گا آپ کی اجازت سے. فرمایا کہ قرآن وہ کتاب ہے جس میں کسی قسم کے شک و شبے کی گنجائش نہیں. امام صادق علیہ السلام سے جب پوچھا گیا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ سے کیا مراد ہے، تو امام نے فرمایا علی وہ کتاب ہے جس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں. ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. بہت بڑا جملہ عزیزان گرامی قدر آپ تھا کہ میرا. کہا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، قرآن وہ کتاب ہے جس میں کسی قسم کے شک و شبے کی گنجائش نہیں. اللہ نے اپنے نبی کو 2 طرح سے قرآن عطا کیا، ایک صامت کی شکل میں، ایک ناطق کی شکل میں. نہ صامت میں کسی قسم کا شک ہے نہ ناطق میں. واہ جی واہ. نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت. نعرہ حیدری. عزیزان گرامی مرتبہ، قرآن وہ کتاب ہے جس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں. اچھا، جب یہ حروف مقطعات اللہ نے پہلے سورہ کے اندر نازل کیے نا، تو اس زمانے کے جو یہود و نصارہ تھے، یہ یہودیوں کے اندر بہت بڑے علماء پائے جاتے تھے. اگر تاریخ کا آپ لوگوں کا مشاہدہ ہے تو ان لوگوں نے ان حروف سے اندازہ لگانا شروع کر دیا کہ ان حروف کی تعداد اتنی ہے، لہٰذا مذہب اسلام اتنے سالوں تک رہے گا. جب مولا کائنات علیہ السلام کو پتہ چلا تو انہوں نے یہودیوں کو ملنے کے لیے بلایا. ملنے کے لیے جب آئے تو مولا نے ان سے پوچھا کہ تم جو یہ کہہ رہے ہو کہ قرآن کے اندر جو حروف مقطعات میں پہلے بتا چکا، الف لام میم کاف ہا یا عین صاد الف لام را، مختلف صورتوں کے شروع میں جو الفاظ ہیں جو بالکل جدا ہوتے ہیں، ان حروف کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے. جب ان یہودی عالموں نے یہ بات مشہور کر دی کہ حروف مقطعات جو پہلی سورہ کے ہیں اس کی تعداد کے مطابق اسلام کی حکومت رہے گی، پھر اسلام نعوذ باللہ ختم ہو جائے گا، مولا نے انہیں بات کرنے کے لیے بلا لیا. جب وہ آ گئے تو مولا نے کہا کہ تم نے یہ جو اندازہ لگایا ہے کہ حروف مقطعات کی تعداد کے مطابق اسلام باقی رہے گا، کیا تم اس اپنے دعوے کی کوئی دلیل دے سکتے ہو؟ ماشاءاللہ. جب مولا نے کہا نا کہ تم اپنے اس دعوے کی کوئی دلیل دے سکتے ہو، تو عزیزان گرامی مرتبہ دلیل وہ دے گا جو سچا ہوتا ہے. چونکہ ان کے پاس دلیل نہ تھی اور وہ اپنی بات میں سچے نہ تھے، تو مولا نے کہا جو تم کہہ رہے ہو یہ سراسر غلط ہے، جبکہ اسلام ایسا مذہب ہے جو ہمیشہ باقی رہے گا. تو اس وقت مولا سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں کہ اے رسول کے جانشین، تم جو یہ بات کہہ رہے ہو کہ اسلام ہمیشہ باقی رہے گا، کیا تم اس بات کی کوئی دلیل دے سکتے ہو؟ عزیزان گرامی مرتبہ ہر بندہ خدا کے لیے میری طرف توجہ کرے. جب انہوں نے مولا سے دلیل مانگی کہ جو تم علی بن ابی طالب کہہ رہے ہو تمہارے پاس کوئی دلیل ہے، مولا نے کسی جن کو نہیں بلایا دلیل دینے کے لیے، کسی انسان سے نہیں کہا دلیل دو، بلکہ ان کے اونٹوں کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ میری صداقت کی گواہی دو. عزیزان گرامی مرتبہ ان کے اونٹوں نے بول کے کہا کہ یہ جو کہہ رہا ہے سچ
سچ ہے۔ حد یہ ہو گئی کہ مولا نے ان کے کپڑوں کی طرف اشارہ کیا اور کپڑوں نے کہا اور محمد کا وسیع جو کہہ رہا ہے وہ سچ ہے۔ مصطفیٰ کا جانشین جو کہہ رہا ہے وہ سچ ہے۔ تو عزیزان گرامی مرتبت مجھے جملہ کہنے کی اجازت دیجئے کہ علی اس کو امام کہا جاتا ہے جو انسانوں سے نہیں فقط حیوانوں سے بھی اپنی ولایت کا اقرار لے لیتا ہے۔ اور چونکہ جب سے یہ عشرہ آغاز ہوا ہے تو اللہ خالق الحمد روز مجھے کچھ لفظ عطا کرتا ہے، تو آج کی گفتگو کے حوالے سے کچھ لفظ میں آپ حضرات کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ بہت بڑا مطلب دینے جا رہا ہوں۔ علی کی ولایت میں جو تم شک کرو گے، علی کی ولایت میں جو تم شک کرو گے گویا کہ تم بے دین ہی مرو گے۔ اور فرمائیے گا خدا کے لیے کہ علی کی ولایت میں جو تم شک کرو گے گویا کہ تم بے دین ہی مرو گے، جس کی تلوار کے سائے میں پروان چڑھا اسلام، جس کی تلوار کے سائے میں پروان چڑھا اسلام، اس محسن اسلام کے بغض ہی میں مرو گے۔ اس ربائی کو میں پھر مکمل کرتا ہوں، پہلے میں کل والی حدیث آپ کو سنا دوں، اس کا ایک مقطع اور بھی باقی ہے۔ تو عزیزان گرامی مرتبت امیر کائنات علی ابن ابی طالب اس ہستی کو کہا جاتا ہے کہ جس کی بلند آواز سے درود بھیجیے سارے حضرات، جس کی ولایت کا اقرار انسان کرے نہ کرے کائنات کی باقی مخلوقات بڑے آرام سے کر لیتی ہیں۔ اچھا وہ ہماری پنجابی جو خطبہ ذاکرین ہے نا پاکستان کے اندر، وہ ایک جملہ کہا کرتے ہیں، انتہائی معذرت کے ساتھ وہ میں جملہ کہہ رہا ہوں، مسلمانوں کی سمجھ نہیں ہوتی، منن دے نانگے نو پیر مان لیندے نے، نہ منن دے علی نو بھی نہیں مانتے۔ جی عزیزان گرامی مرتبت علی امیر المومنین علی ابن ابی طالب کو اللہ نے وہ فضائل عطا کیے ہیں کہ جن فضائل کا احاطہ ممکن نہیں ہے۔ میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں وَمَنْ زَعَمَ أَنَّهُ يُحِبُّ النَّبِيَّ، اگر کوئی بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نبی سے محبت کرتا ہوں، وَلَا يُحِبُّ الوسی فقط کذبا، اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ میں نبی سے تو محبت کرتا ہوں لیکن علی سے نہیں، وہ بندہ جھوٹ کہہ رہا ہے۔ اور پھر فرمایا وَمَنْ زَعَمَ أَنَّهُ يَعْرِفُ النَّبِيَّ وَلَا يَعْرِفُ الْوَسِيَّ فَقَدْ كَفَرَ۔ عزیز و حدیث کا یہ جملہ بہت خطرناک جملہ ہے میرے نبی کی زبان سے، کہ پہلے مرحلے میں فرمایا کہ جو بندہ یہ کہتا ہے کہ میں نبی سے تو محبت کرتا ہوں لیکن نعوذ باللہ علی سے نہیں، وہ بندہ جھوٹ بول رہا ہے۔ اور پھر کہا کہ اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ میں نبی کو تو پہچانتا ہوں لیکن علی کو نہیں، تو وہ کفر کہہ رہا ہے۔ اسی لیے میں نے یہ مصرے کہے، اب شاید میں زیادہ سمجھا پاؤں آپ کو ان مصروں کی اہمیت، کہ علی کی ولایت میں جو تم شک کرو گے گویا کہ تم بے دین ہی مرو گے، جس کی تلوار کے سائے میں پروان چڑھا اسلام، اس محسن اسلام کے بغض میں ہی مرو گے، مر کے پھر تم جاؤ گے جہنم، مر کے پھر تم جاؤ گے جہنم، پھر اس میں جل جل کے مرو گے۔ علی کی ولایت میں جو تم شک کرو گے گویا کہ تم بے دین ہی مرو گے، جس کی تلوار کے سائے میں پروان چڑھا اسلام، اس محسن اسلام کے بغض میں ہی مرو گے، مر کے پھر تم جاؤ گے جہنم، پھر اس میں جل جل کے مرو گے، اور جب کوئی نہ سنے گا تمہاری آہو بکا تو پھر بتاؤ تم کیا کرو گے۔
اللہ کرے انشاءاللہ وہ وقت ہو کہ جب ہم محمد و آل محمد کے لوا کے سائے میں بیٹھے. اور عزیزان گرامی مرتبت یہ تمام تر فضیلتیں، یہ تمام تر فضائل وہ پہچان سکتا ہے جس کے پاس علم ہو. اور میرے مولا کا فرمان ہے، مولا فرماتے ہیں کہ ہمارا کوئی ماننے والا، ہمارا ماننے والا کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو جاہل ہو. جس دل میں محبت اہل البیت ہو وہ انسان جاہل نہیں ہو سکتا، کم علم ہو سکتا ہے، جاہل نہیں ہو سکتا. عزیزان گرامی مرتبت اس علم کی اتنی اہمیت اور ضرورت ہے کہ انسان اگر علم کے بغیر کچھ کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا. میں مثال دوں، اگر انسان چاہے کہ وہ روزہ رکھ لے تو اس کے لیے علم کی ضرورت. انسان اگر چاہے کہ میں نماز پڑھ لوں تو اسے نماز سیکھنے کے لیے، پڑھنے کے لیے علم کی ضرورت. انسان اگر چاہے کہ میں معاملات زندگی کو صحیح طرح سے، احسن طریقے سے انجام دے لوں تو اس کے لیے بھی علم کی ضرورت. یعنی انسان کو زندگی کے ہر لمحے میں علم کی ضرورت ہے. اور عالم کو اللہ نے ایسی فضیلت عطا کی ہے کہ میرے نبی فرماتے ہیں کہ عالم کو عابد پر 70 درجے اللہ نے فضیلت عطا کر رکھی ہے. 70 درجے فضیلت عطا کر رکھی ہے. اور درجے، 2 درجے جو ہے نا ان کے درمیان فاصلہ پھر میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ عالم اور جاہل کے درمیان جو درجوں کا فرق ہے، ان 2 درجوں کے درمیان فاصلہ اتنا ہے کہ ایک تیز رفتار عربی گھوڑا 70 سال تک بھاگتا رہے تو پھر بھی مسافت پوری نہیں ہوگی. اتنی بڑی فضیلت کا نام ہے علم. تو عزیزان گرامی مرتبت اگر کوئی انسان کائنات کی کوئی چیز چاہے تو اسے در اہل البیت پہ آنا پڑے گا. اگر کوئی علم کی خیرات چاہتا ہے تو اسے باب مدینہ العلم پہ آنا پڑے گا. یہ میرے اور آپ کے لفظ نہیں ہے، میرے نبی نے فرمایا انا مدینہ العلم وعلی بابها، میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. جو علم سیکھنا چاہے گا اسے در علی پہ جھکنا پڑے گا. جو در علی پہ جھک جائے گا اسے اللہ علم بھی عطا کرے گا، علم بھی عطا کرے گا. چاہتا ہے کہ اسے علم کی خیرات ملے تو اسے امیر کائنات علیہ السلام کے در پہ جھکنا پڑے گا. اور ویسے بھی عام فہم بات ہے کہ محمد نے کیا فرمایا کہ میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. بندے نے کسی گھر میں داخل ہونا ہو تو وہ دروازے سے جائے گا یا کسی اور طرح سے؟ وہ لوگوں نے جب کہا کہ وہ فلانا کھڑکی فلانا 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 ہے، اس کی تو ہم بات ہی نہیں کرتے. اگر کوئی بندہ یہ چاہتا ہے کہ وہ شہر میں داخل ہو جائے تو میرے نبی فرماتے ہیں فَلْيَأْتِ مِنَ الْبَابِ، اسے دروازے سے داخل ہونا پڑے گا. عزیزان گرامی مرتبت ابھی تک لوگ سمجھ نہ سکے کہ اگر کائنات کے اندر کسی کو علم چاہیے تو علی کے دروازے پہ جھکنا پڑتا ہے، کسی کو علم چاہیے تو علی کے دروازے پہ جھکنا پڑتا ہے، اگر کسی کو اولاد چاہیے تو علی کے دروازے پہ جھکنا پڑتا ہے، کسی کو رزق چاہیے تو علی کے دروازے پہ جھکنا پڑتا ہے. اللہ نے مولا آپ سب کو سلامت رکھے اور تا قیامت رکھے کہ اللہ نے امیر کائنات علیہ السلام کو جو فضیلتیں عطا کی ہیں، ان فضیلتوں کی وجہ سے امام کو ایسی اہمیت حاصل ہے کہ میرے نبی کا فرمان ہے، آپ حضرات کے اذہان میں ہوگا، بس اعادہ کر رہا ہوں
کائنات کے اندر، پوری کائنات کے اندر ماں سوائے اللہ اور رسول اللہ کے کائنات میں اگر کوئی افضل ہستی ہے تو اسے علی ابن ابی طالب کہتے ہیں۔ عزیزان گرامی مرتبت، بالعموم حیات پیغمبر میں اللہ نے پیغمبر کو کتنے معجزے دیے؟ اللہ نے پیغمبر کو قرآن دیا، اللہ نے پیغمبر کے ہاتھوں پہ آنے والے انگریزوں سے کلمہ پڑھوا دیا، یہ نبی کا معجزہ ہے۔ حتیٰ یہاں تک روایات ہیں کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی ایک سہیلی تھی، جناب سیدہ کی ایک سہیلی تھی، اسلام سے تعلق نہیں تھا، غیر مسلم تھی، لیکن اس کے باپ کے آنکھوں کی بینائی نہ تھی، باپ اندھا تھا۔ بی بی کے سامنے اس نے جب یہ گزارش کی کہ میرا باپ اندھا ہے، تمہارا باپ نبی ہے، اسے کہے دعا کر دے، تو بی بی کہتی ہے کہ دعا کی ضرورت نہیں، کل جب میرا باپ، میرا والد، میرے نبی، آخری اللہ کا رسول جب گزر رہا ہو تو پاؤں کی خاک اٹھا کے باپ کی آنکھوں میں ڈال دے گا، اللہ باپ کو بینائی دے دے گا۔ عزیزو، ہوا یہی کچھ۔ اگلے دن اس یہودی سہیلی نے پاؤں کی خاک اٹھائی، آنکھوں میں ڈالا تو بینائی مل گئی۔ تو اللہ جس نبی کے پاؤں کی خاک سے کسی اندھے کو بینائی دے دیتا ہے تو اسی نبی کے نواسے کی خاک سے کسی کو شفا مل جائے گا۔ پیغمبر گرامی مرتبت کا معجزہ قرآن، پیغمبر کا معجزہ کہ اللہ نے پیغمبر کے ہاتھ سے اس مذہب کا آغاز رکھا جسے مذہب اسلام کہتے ہیں۔ اسلام تھا پہلے سے، لیکن مذہب اسلام باقاعدہ طور پہ مذہب اسلام کے نام سے پاپولر ہوا آخری نبی کے زمانے میں، اور اللہ نے پیغمبر گرامی مرتبت کو جو معجزات عطا فرمائے، یہ اس نبی کا، آخری نبی کا معجزہ تھا کہ جس کے اشارے سے چاند دو ٹکڑے ہو گئے۔ یہ نبی کا معجزہ تھا کہ وہ لوگ جو آپ کی بات تک سننا پسند نہ کرتے تھے، وہ بھی کلمہ الہی کو پڑھنے پہ مجبور ہو گئے۔ اب گنتے جائیں تاریخ کے اندر، ایک سے ایک بڑھ کے میرے نبی کا معجزہ ہے۔ قرآن میرے نبی کا معجزہ، کلمہ میرے نبی کا معجزہ، میرے نبی کا معجزہ یہ کہ کتنے ہی اصحاب بن گئے، میرے نبی کا یہ معجزہ کہ کتنے ہی جہنمی جنتی بن گئے، میرے نبی کے معجزات لا تعداد ہے۔ لیکن عزیزو، جملہ کہنے جا رہا ہوں، نبی کے سب سے بڑے معجزے کو علی ابن ابی طالب کہتے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور عزیزان گرامی مرتبت، اللہ نے جب ہمیں امام علی جیسا دیا ہے، علی کے معنی جانتے ہیں نا آپ حضرات، انگلش میں کہتے ہیں نا ہائی ایسا ہائی، وہ اعلیٰ کے جس جیسا اعلیٰ ہی کوئی نہیں، اتنا بلند کے جس جیسا بلند ہی کوئی نہیں۔ جب امام بلند ملا ہے تو پھر کردار کا بلند ہونا بھی ضروری ہے۔ جتنے بلند اور اعلیٰ مرتبے والے امام کو اللہ نے ہماری طرف ارسال فرمایا ہے تو ماننے والوں کا کردار بھی اتنا اعلیٰ اور بلند ہونا چاہیے۔ عام طور پہ انتہائی معذرت کے ساتھ ہوتا کیا ہے کہ حضرات اکٹھے بیٹھے ہوتے ہیں، جب سائڈ پہ ہوتے ہیں نا تو کہنا شروع کر دیتے ہیں فلانا ایسے ہے، فلانا ایسے ہے، فلانا۔ بابا نہ کہو، کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ نے مومن کی وہ عزت اور احترام رکھا ہے جو اللہ نے کعبہ کو بھی نہیں دیا؟ خدا کے لیے پرہیز کیجئے، اپنے اعمال کو ضائع نہ کر کے بیٹھ جائیے، ایک دوسرے کا احترام کرنا۔ خود نبی معظم کی حیات مبارکہ کو دیکھ لیں۔ اب ہستی وہ کہ جس کے لیے کائنات بنی،
ہستی وہ کہ جو انبیاء کی سردار ہے، لیکن کیونکہ میرے نبی کو اللہ نے مجسمہ اخلاق بنا کر بھیجا تھا، مجسمہ تبلیغ بنا کر بھیجا تھا، اور میرے نبی کا ایک جملہ ہے کہ لوگوں کو جب تم تبلیغ کرنا چاہو نا تو زبان کے ذریعے سے نہیں، کردار کے ذریعے سے تبلیغ کرو، جو زیادہ اثر رکھتی ہے۔ میرے نبی جیسا نبی دنیا میں کوئی نہیں، یہ آخری نبی ہے جس کے اہتمام کے لیے اللہ نے 1,24,999 انبیاء کو بھیجا، لیکن نبی نے کردار سے تربیت کرنی تھی۔ حسن حسین چھوٹے بچے تھے، جب آتے تو نبی احترام کے لیے ہو جاتے تھے، بتایا کہ چھوٹے کا احترام اس طرح سے کرنا۔ زہرا بیٹی تھی پیغمبر کی ہیں، لیکن بیٹی کے احترام کے لیے اٹھ جایا کرتے تھے۔ عزیزان گرامی مرتبت، میرے نبی نے یہ جملہ صرف کہا نہیں کہ کردار سے تربیت کرنے کی ضرورت ہے، بلکہ عملاً کر کے بتایا کہ ایسے تربیت کرنے کی ضرورت ہے۔ میں آپ سے کہتا ہوں اور نماز پڑھو، روزہ رکھو، یہ کرو وہ کرو، میں کچھ بھی نہ کروں تو کچھ کرو گے؟ انا بھی چوپ مارتا رہتا۔ عزیزان گرامی مرتبت، جب تک انسان خود نمازی نہ ہو وہ کسی دوسرے کو کہے تو اس پہ انگلی اٹھتی ہے، جب تک انسان خود روزہ دار نہ ہو تو کسی دوسرے کو کہے تو انگلی اٹھتی ہے، جب تک انسان خود حقیقی معنوں میں محب محمد و آل محمد نہ بن جائے تو کسی جھوٹے مذہب کو بھی نہ کہے کہ تو جھوٹا ہے، کہیں تمہارے سچے مذہب پہ انگلی نہ اٹھے۔ تو عزیزان گرامی مرتبت، گفتگو لمبی نہ ہو جائے، اللہ نے جس طرح امیر کائنات علیہ السلام کو فضائل عطا کی ہیں، اسی طرح سے اللہ نے باقی ائمہ کو بھی فضائل سے نوازا ہے، اور امام حسین علیہ السلام کے بلند آواز سے اللہ نے اس سرزمین کے اندر جسے کرب و بلا کہا جاتا ہے، اس کی مسلسل میں کئی روایات آپ کی سماعتوں کی نظر کر چکا کہ کرب و بلا کو اللہ نے کس عزت اور احترام سے نوازا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے زمانے میں اپنے وسیع کے ساتھ جا رہے تھے کہ جاتے جاتے ایک مرتبہ ایسی جگہ آئی کہ جہاں پر ان کے جوتے کا تسمہ کھل گیا۔ تسمہ کھلنا تھا کہ ان کے پاؤں پہ ایک کانٹا لگا جو 3 منہ والا تھا، کانٹے کا لگنا تھا کہ پاؤں سے خون جاری ہو گیا۔ جب پاؤں سے خون جاری ہوا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مناجات بہت مشہور ہے کہ وہ بڑی مناجات کیا کرتے تھے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں۔ حضرت موسیٰ نے فوراً رب کی بارگاہ میں حاضری دی اور کہا کہ بار الہ مجھ سے کون سی غلطی ہو گئی کہ مجھے یہ کانٹا لگا اور میرا خون جاری ہو گیا۔ کہا کہ اے موسیٰ تو اس سرزمین پہ ہے، فضائل کربلا بیان کر رہا ہوں صاحب، فضائل کربلا کے عنوان سے یہ گفتگو کر رہا ہوں۔ جب حضرت موسیٰ نے اللہ کی بارگاہ میں سوال کیا نا کہ اے میرے اللہ مجھ سے کیا خطا سرزد ہو گئی کہ میرے پاؤں سے خون نکل آیا، تو کہا کہ اے موسیٰ یہ وہ سرزمین ہے جسے کرب و بلا کہا جاتا ہے، جس کی وجہ سے تمہارے پاؤں سے خون نکل آیا۔ عرض کیا بار الہ اس سرزمین میں ایسی کیا خاصیت اور خوبی ہے جس کی وجہ سے مجھے یہ چوٹ لگی اور خون نکل آیا؟ کہا کہ یہ وہ سرزمین ہے جہاں پر میرے آخری نبی کا نواسہ شہید کیا جائے گا۔ کہا کہ یا اللہ تیرا آخری نبی کون ہے؟ کہا کہ میرے آخری نبی کا نام ہے مصطفیٰ۔ کہا کہ اس نبی کے نواسے کا کیا نام ہے؟ کہا اس نواسے کا نام ہے حسین۔ کہا حسین کس کا فرزند ہوگا؟ کہا علی و بطول کا فرزند ہوگا۔ اتنی فضیلت کربلا کی یا حسین یا حسین، زہرا کا نور یا حسین یا حسین، زہرا کا دل کا چین یا حسین یا حسین، زہرا کا دل کا چین یا حسین یا حسین، بلند الصلوات اللہم صل علی محمد۔ کہا کہ آخری نبی کا نواسہ ہوگا اور اسی آخری نبی کے وسیع کا فرزند ہوگا۔ تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ رب ذوالجلال میں عرض کی کہ بار الہ جو فضیلتیں تو نے آخری نبی کی امت کو دی ہیں اور باقی امتوں کو نہیں دی، اس کی وجہ کیا؟ کہا کہ اس آخری نبی کی امت کو میں نے برتری دی ہے 10 چیزوں کی وجہ سے، اور پھر اللہ نے
جبرائیل کے ذریعے سے وہ 10 چیزیں گنوائیں اور کہا کہ میں نے آخری نبی کی امت کو فضیلت اس لیے دی ہے کہ میں نے ان کے لیے نماز کا تحفہ بھیجا. میں نے اس آخری نبی کی امت کو فضیلت اس لیے دی ہے کہ میں نے ان کے لیے زکوٰۃ کا تحفہ بھیجا ہے. میں نے اس آخری نبی کی امت کو فضیلت اس لیے دی ہے کہ میں نے ان کے لیے روزے کا تحفہ بھیجا ہے. اس آخری نبی کی امت کو فضیلت میں نے اس لیے دی ہے کہ میں نے انہیں حج کا تحفہ بھیجا ہے. اس آخری نبی کی امت کو میں نے فضیلت اس لیے دی ہے کہ میں نے ان کے لیے جمعہ کا تحفہ بھیجا ہے. یہ ہر لفظ اپنے اندر تفصیل کا ارادہ رکھتا ہے اور ان کی تفصیل ضروری ہے، لیکن میں تفصیل میں نہیں جا رہا، صرف لفظ کہہ رہا ہوں تاکہ آخری نبی کی امت کو فضیلت اس لیے دی ہے کہ وہ نماز باجماعت ادا کرے گی. میں نے آخری نبی کی امت کو فضیلت اس لیے دی ہے کہ میں نے ان کے اوپر اپنی لا ریب و بے مثل کتاب قرآن کو نازل کیا ہے. اور آخری نبی کی امت کو فضیلت میں نے اس لیے دی ہے کہ میں نے ان کے لیے علم جیسی بیش بہا دولت کو رکھا ہے. اور اس آخری نبی کی امت کو فضیلت میں نے باقی امتوں پر اس لیے دی ہے کہ ان کے لیے عاشوراء ہے. عاشوراء امام مظلوم کربلا حسین ابن ابی طالب علیہ السلام کے فرزند کا غم ہے. عشرہ محرم کی یہ 4تھی مجلس ہوتا ہے. اسی روایت کے اندر حضرت موسیٰ نے جب پوچھا نا کہ بار الہ یہ عاشوراء کیا ہے اور یہ کرب و بلا کیا ہے، تو روایت کے لفظ ہیں کہ بتایا گیا کہ اس سرزمین کے اوپر اسی آخری نبی کے فرزند کو پیاسا ذبح بس ازادارو جب بیان کیا نا کہ اس آخری نبی کے فرزند کو پیاسا ذبح کیا جائے گا، جیسے آپ کی آنکھوں سے حب حسین جھلک پڑی نا، اسی طرح سے نبی موسیٰ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے عزادارو. اور پھر جب کہا نا کہ اس سرزمین کے اوپر آخری نبی کا نواسا ذبح کیا جائے گا اور وہ بھی پیاسا، تو ایک مرتبہ کہا کہ جب اسے ذبح کیا جائے گا، ذبح کرنے کے بعد اسے بغیر غسل و کفن کے تنہا چھوڑ دیا حجرکم اللہ. اور میرا عزیزو اس روایت کا اگلا جملہ یہ ہے، ذرا حوصلے سے میرا جملہ سنیے گا. نبی موسیٰ سے خطاب کر کے کہا کہ جب اس آخری نبی کے نواسے کو شہید کر دیا جائے گا نا تو اس کا ذوالجناح آواز دے گا، الظلیمہ من امت قتلت ابن بنت نبیہا. ارے یہ کیسی امت ہے جس نے نبی کے بیٹے کو مار دیا، نبی کے بیٹے کی بیٹی کو مار دیا، ذبح کر دیا. اجرکم اللہ. بس عزادارو اس کے بعد روایت کے اگلے لفظ یہ ہے عزادارو، روایت میں یہی کچھ لفظ لکھے ہوئے ہیں کہ پھر حضرت موسیٰ کو بتایا گیا، موسیٰ اس آخری نبی کے نواسے کو صرف ذبح نہیں کیا جائے گا، صرف اس کو بغیر غسل و کفن کے نہیں چھوڑا جائے گا، بلکہ ان کے جسموں سے سروں کو اتار کے نیزوں میں بلند کیا جائے گا. اجرکم اللہ. مولا آپ کو ہمیں حسین کے خلاف کوئی غم نہ دے. اور پھر بتایا کہ موسیٰ جب اس آخری نبی کے نواسے کو ذبح کیا جائے گا نا، صرف بڑوں کے لیے پانی بند نہیں کیا جائے گا بلکہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے لیے بھی پانی بند کر دیا جائے گا. روایت کے اگلے لفظ بڑے سخت ہیں. کہا کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے لیے پانی تو بند کر دیا جائے گا، لیکن اس پیاس کی وجہ سے اس خاندان کے کئی بچے پیاسے مارے جائیں گے. حضرت اللہ. بس عزادارو 4 محرم کا دن ہے آج. اجرکم اللہ. 4 محرم کے دن کے جو واقعات ہیں نا عزادارو، ان واقعات کے اندر عجیب و غریب مقتل لکھا ہے اہل مقتل نے. مولا حسین آپ جانتے ہیں نا جب مولا مدینہ سے چلے تھے تو کتنے افراد تھے. عزیزو ذرا میرے جملوں پہ غور کرنا خدا کے لیے. مولا حسین جب کربلا سے چلے تھے نا تو چھوٹے چھوٹے بچوں کو ساتھ لے کے چلے تھے. مجھے انصاف سے بتاؤ، جو جنگ کرنے کے لیے جائے جو 1 یا 2 ماہ کے بچے کو لے کے جاتا ہے، جو جنگ کرنے کے لیے جائے وہ بہنوں کو ساتھ لے کے جاتا
ہوتا ہے جو جنگ کرنے کے لیے جائے وہ پردہ خواتین کو ساتھ لے کے جاتا ہے؟ نہیں عزیزانو، آج تک اس طرح کا کوئی ظلم نہ ہوا جس طرح کا ظلم ان شہدائے کربلا کے اوپر کیا گیا۔ عزیزانو، 4 محرم کا دن ہے، مولا حسین کربلا کی سرزمین پہ موجود ہیں اور فوج اشقیاء آنی شروع ہو گئی ہے۔ عزادارو، اہل مقتل نے لکھا ہے 4 محرم کے دن اتنی فوج اکٹھی ہو گئی کہ بیان سے باہر ہیں لفظ سے۔ عزادارو، روایات کہتی ہیں کہ ایک قافلہ نہیں آیا، 2 قافلے نہیں آئے، 4 قافلے نہیں آئے۔ میرا بھائی، میرا عزیز، میری ماں، میری بہن، کربلا والوں کے غم کو تو سن رہا ہے، ذرا محسوس کر کے سن تاکہ اللہ تیری عبادت کو مزید قبول فرمائے۔ عزادارو، روایات کہتی ہے ایک قافلہ نہیں آیا، 2 قافلے نہیں آئے، 4 قافلے نہیں آئے۔ عزادارو، روایت کہتی ہے کہ 10 قافلے آئے، ہر قافلے میں ہزاروں لوگ موجود تھے۔ اجرکم اللہ، رونے کا یہی حق بنتا ہے کربلا والوں کو۔ عزادارو، 10 قافلے آئے اور 10 قافلوں میں مختلف روایات کی بنا پر 54,000 لوگ تھے۔ اب مجھے انصاف سے بتاؤ یہ کیسی جنگ تھی؟ ایک طرف 54,000 کا لشکر، ایک طرف 72 کا لشکر۔ بس عزادار، مولا آپ کو ہمیں حسین کے سوا کوئی غم نہ دے۔ یہ پنجتن پاک کی آخری نشانی ہے حسین۔ عزادارو، اس سے پہلے پنجتن پاک کے اوپر کیسے کیسے مظالم ڈائے گئے۔ آپ جانتے ہیں نا کہ مولا حسین کے بڑے بھائی حسن کے ساتھ کیسا سلوک کیا گیا۔ عزادارو، کائنات کے اندر واحد جنازہ تھا حسن کا کہ جو تیروں پہ تھا، اور امام حسین کا وہ واحد جنازہ تھا جس میں تیر پیوست تھے۔ اجرکم اللہ، مولا آپ کو ہمیں حسین کے سوا کوئی غم نہ دے۔ کہ یہ بی بی تیری کیسی قسمت تھی، تیرے ایک بیٹے کے جنازے میں تیر تھے، دوسرے کا جنازہ تیروں پہ تھا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ عزادارو، جب اتنی ساری فوج اشقیاء میدان کربلا میں آ رہی تھی تو یقیناً ہاشمی بچوں نے اپنے اپنے والدین سے پوچھا ہوگا، اماں، بابا، ہم تو جب مدینہ سے نکلے تھے تو اس قسم کی کوئی بات نہ تھی، یہ اتنی ساری دنیا کیوں آ رہی ہے؟ عزادارو، یقیناً میرے مولا نے کہا ہوگا، اے ہاشمی بچوں، جان لو اب تمہاری جانیں نہیں بچنے والی، اب تمہارے والے تمہارے سروں پہ نہیں رہنے والے۔ اب کربلا کے میدان میں جب 10 محرم کا دن آئے گا، تمہارے باپوں کو ذبح کر دیا جائے گا، تمہارے بھائیوں کو ذبح کر دیا جائے گا۔ اور عزادارو، شام غریبہ کا ایک جملہ کہہ کے زحمت تمام کرنے جا رہا ہوں۔ جب شام غریبہ آئی، سارے شہید ہو چکے، آپ کا اور میرا جو اس وقت زمانے کا امام زین العابدین تھا، جب انہیں کا استعفا کا ملا، ٹوٹا ہوا نیزہ لے کے